دوستوں، آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی منطق اور دلائل کے آگے بڑے بڑے عالم ڈھیر ہو جاتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام رضا کی۔ انہوں نے دنیا بھر کے عالموں سے بحث کے لیے جو بے مثال اور ناقابل شکست منطق استعمال کی، وہ واقعی حیران کن ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ اب شروعات میں ہی ایک بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے، ذرا سوچنے والی بات ہے نا، کہ کیا ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان صرف ہمارے خالص جذبات کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس اور زوردار دلیل بھی ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھاتا رہا ہے۔ ان تاریخی مباحثوں کا مزہ تبھی آئے گا جب ہمیں منطق کا اصل مطلب پتہ ہو۔ آسان لفظوں میں کہیں تو منطق حقیقت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا نام ہے۔ جیسے سقراط کیا کرتے تھے نا، سیدھے سیدھے دعوے کرنے کے بجائے سامنے والے سے ایسے سوالات پوچھنا کہ وہ خود ہی اپنی بات کی سچائی یا جھوٹ کو تسلیم کر لے۔ اچھا، اب اس طریقے کو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا واقعہ ایک بہت بڑے یہودی عالم راس الجالوت کے ساتھ ہے۔ اس نے امام رضا کے سامنے ایک بڑا دعویٰ پیش کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ حضرت موسیٰ تاریخ کے سب سے افضل نبی ہیں اور ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہاں امام رضا کا انداز دیکھیے۔ انہوں نے فوراً انکار یا بحث نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک بہترین عقلی جال بچھایا۔ بس ایک چھوٹا سا معصوم سا سوال پوچھا کہ بھئی اس دعوے کی دلیل کیا ہے، یعنی ثبوت پیش کرنے کی ساری ذمہ داری واپس اسی عالم پر ڈال دی۔ تو عالم نے فوراً اپنی سب سے مضبوط دلیلیں سامنے رکھ دیں، اور واقعی یہ دلیلیں بہت زوردار تھیں۔ اس نے حضرت موسیٰ کے عظیم معجزات گنوائے، جیسے دریائے نیل کا پھٹ جانا، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا اور روشن ہاتھ۔ ظاہر ہے یہ سب عام انسانی طاقت سے بہت باہر کی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں جو پوائنٹ سب سے زیادہ مزیدار ہے وہ یہ کہ امام رضا نے فوراً اس اصول کی ٹیسٹنگ شروع کر دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا واقعی اگر کوئی بھی شخص اس طرح کے حیرت انگیز اور عجیب کام کر لے تو کیا ہم اسے خود بخود نبی مان لیں گے؟ کیا صرف یہی ایک معیار ہے؟ یہ سن کر عالم تھوڑا گھبرا گیا اور اس نے اپنی بات میں ایک نئی شرط جوڑ دی۔ کہنے لگا، نہیں، صرف معجزہ نہیں، بلکہ موسیٰ کو خدا کا ایک ایسا خاص قرب حاصل تھا جو کسی اور کو نہیں تھا۔ اب دیکھیں، یہاں اس نے پوری بحث کے اصول ہی بدل دیے۔ امام رضا کہاں ماننے والے تھے؟ انہوں نے فوراً اس نئی شرط کو پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا، اگر یہی شرط ہے تو موسیٰ سے پہلے آنے والے انبیاء کو کس خوشی میں مانتے ہو؟ انہوں نے تو کبھی دریا نہیں پھاڑا، نہ ہی ان کا ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ یہ واقعی ایک لاجواب کر دینے والا پوائنٹ تھا۔ اپنی ہی باتوں کے جال میں پھنسنے کے بعد راس الجالوت نے ہار ماننے کے بجائے اپنا آخری اصول پیش کیا۔ اس نے طے کیا کہ چلو یہ قاعدہ پکا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کام کرے جو عام انسان کے بس میں نہ ہو تو ہمیں ہر حال میں اس کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہاں آتا ہے ماسٹر سٹروک۔ امام رضا نے ٹھیک یہی اصول اٹھایا اور حضرت عیسیٰ پر اپلائی کر دیا۔ پوچھا، جناب اگر عام انسان سے بڑھ کر کام کرنا ہی ثبوت ہے تو پھر آپ عیسیٰ کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے بھی تو مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو ٹھیک کیا اور مٹی کے پرندے میں جان ڈالی۔ اب عالم کا دفاع بالکل بکھر گیا۔ اس نے ایک بہت ہی کمزور سا بہانہ بنایا۔ کہنے لگا کہ بھئی ہم نے عیسیٰ کے معجزات اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیکھے ہیں، وہ تو بس لوگوں سے سنے۔ ایک طرح سے وہ اس علمی بحث سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور بس یہاں منطق کا وار مکمل ہوتا ہے۔ امام رضا نے ایک بے حد آسان لیکن چوٹ کرنے والا سوال پوچھا، تو کیا تم نے موسیٰ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ اس ایک جملے نے عالم کے اندر چھپے ہوئے دوہرے معیار کو پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ تو بات بالکل صاف ہو گئی نا۔ حقیقت کو پرکھنے کا معیار ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل غیر منطقی ہے کہ آپ ایک عظیم شخصیت کے لیے آنکھوں دیکھی دلیل مانگے اور دوسری شخصیت کے لیے بس سنی سنائی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں۔ اس تقابلی جائزے سے یہ بنیادی نقطہ اور بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو تسلیم کرنے کا پیمانہ بدلنا نہیں چاہیے۔ موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کے معجزات صرف سنے گئے ہیں، جبکہ اگر ہم دھیان دیں تو پیغمبر محمد کے معجزات تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی تھے اور سنے بھی تھے۔ امام رضا نے پھر اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔
انہوں نے واضح کیا کہ پیغمبر محمد جو دنیا کی نظر میں ایک یتیم اور چرواہے تھے جنہوں نے کوئی دنیاوی تعظیم حاصل نہیں کی، وہ ایک ایسی مکمل کتاب لے کر آئے جس میں پچھلے تمام انبیاء کے واقعات تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال تک بتا دیتے تھے۔ اب اس شاندار منطقی گھیرے میں پھنسنے کے بعد جب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو عالم نے کھلی سچائی ماننے کے بجائے ضد کا راستہ پکڑ لیا۔ اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا کہ دیکھیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، پر ہم پھر بھی عیسیٰ اور محمد کی نبوت کو نہیں مانتے۔ اس ہٹ دھرمی اور علمی بدیانتی کو دیکھ کر امام رضا نے اپنی حتمی رائے پیش کی۔ انہوں نے بہت واضح لفظوں میں بتایا کہ منطق غلط فہمی کو تو دور کر سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کی جانے والی ضد کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ کھلی جہالت ہے اور اس کا واقعی کوئی علاج نہیں۔ خیر، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہاں ایک بار پھر اصولوں کی پابندی کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ یہ بحث ایک بہت بڑے زرتشتی عالم ہربز اکبر کے ساتھ ہوئی تھی، جو امام رضا کے پاس زرتشت کی نبوت کا دعویٰ لے کر آیا تھا۔ ہربس کا اپنے عقیدے پر بڑا پختہ یقین تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ زرتشت نے ایسی نئی اور انوکھی باتیں سکھائیں جو پہلے کسی نے نہیں بتائی تھیں، اور انہوں نے ایسی چیزوں کو حلال کیا جو اس سے پہلے جائز نہیں تھیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، امام رضا نے یہاں بھی اپنا وہی آزمودہ طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے فوراً معلومات کے سورس پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا، بھائی ذرا یہ بتاؤ، کیا تم نے یہ سب باتیں خود زرتشت کی اپنی زبان سے سنی ہے؟ عالم کو ماننا پڑا کہ نہیں، اس نے خود تو نہیں سنا۔ وہ دراصل اس معاملے میں اپنے بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں پر اعتبار کرتا ہے، یعنی اس نے اپنے عقیدے کی بنیاد اسی روایت پر رکھی جو اسے وراثت میں ملی تھی۔ اور یہ سٹیپ دیکھیے، کیا کمال منطقی سلسلہ ہے۔ امام رضا میں یہی پوائنٹ پکڑا اور ہربز کی بات اسی پر الٹ دی۔ انہوں نے کہا، اگر بزرگوں کی بات ماننا ٹھیک ہے تو انہی بزرگوں نے پہلے والے انبیاء کا بھی تو ذکر کیا ہے نا، تو لازمی طور پر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پہلے والے انبیاء زرتشت سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لاجواب اور زبردست قسم کے منطق کے آگے عالم کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ چپ چاپ اس بحث سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو دوستو، اس پورے تجزیے کے آخر میں اپنے آپ سے ایک آخری سوال ضرور کیجیے گا۔ سوچئے، کیا ہمارے عقائد اور ایمان کی بنیاد واقعی کسی گہری تحقیق پر رکھی گئی ہے، یا یہ سب بس آرام دہ سنی سنائی روایتیں ہیں جو ہمیں بس ایسے ہی مل گئی ہیں؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ سچائی صرف تبھی سامنے آتی ہے جب ہم اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔